وسیلہ لے لیا کرو تو دعا زیادہ مؤثر ہوتی ہے، دعا کے اندر تاثیر زیادہ پیدا ہو جاتی ہے۔ غور سے سنیے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ ترجمہ دیکھیے، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ اور اس کے راستے میں جد و جہد کرو، تب تم کامیاب ہوگے، لعلکم تفلحون۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ میں نے ابھی کیا کہا؟ میں نے یہ کہا کہ آدمی جب کوئی دعا کرے اگر وسیلہ لے لے تو دعا کے اندر تاثیر زیادہ پیدا ہو جاتی ہے۔ وسیلہ جس دعا کے اندر لیا جائے وہ دعا بہت زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ وسیلہ کیا ہے؟ مجمل ہے، کس چیز کا وسیلہ؟ اب جب واضح نہیں ہے تو اس کی وضاحت نبی کریں گے کہ وسیلہ کا کیا مطلب ہے۔ آدمی دعا کرے تو کن چیزوں کا وسیلہ لے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں کا وسیلہ، اس کے علاوہ کسی اور چیز کا وسیلہ لینا جائز نہیں ہے دعا میں۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا وسیلہ، جیسے اے اللہ تو بہت غفار ہے میرے گناہوں کو بخش دے، اے اللہ تو بہت بڑا ستار ہے میرے گناہوں کو چھپا لے، اے اللہ تو ارحم الراحمین ہے میرے اوپر رحم فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ کے وسیلے سے دعا مانگنا، وسیلہ لے لو اللہ کے اسماء حسنہ میں سے کسی ایک اسم حسن کا۔ دوسرے، اپنے کسی عمل صالح کا وسیلہ۔ حدیث غار تو آپ کو یاد ہوگی، وہ 3 آدمی جو غار میں بارش سے بچنے کے لیے گھسے تھے اور ایک چٹان کے سرک کر نیچے آ جانے کی وجہ سے غار کا منہ بند ہو گیا تھا۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو ہم لوگوں کی زندہ ہی قبر بن گئی ہے، اب اس سے نکلیں گے کیسے؟ اتنی بڑی چٹان کو ڈھکیل کر کے ہٹانا یہ تو ہم تینوں کے بس کی بات نہیں، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم ہی ہوگا تب جا کر کے یہ چٹان ہٹے گی اور ہم نکل سکیں گے۔ ہر ایک نے دعا مانگی اور اپنی دعا کے اندر اپنے کسی اچھے عمل کا حوالہ دیا۔ وہ تو آپ کو معلوم ہے، ایک آدمی نے دعا کی، اس میں اپنے اچھے عمل کا حوالہ دیا۔ اس میں ایک بڑی پیاری بات ہے، وہ دعا کرتے ہوئے کہتا ہے اللہ تو جانتا ہی ہے کہ میں اپنے ماں باپ سے کتنا پیار کرتا تھا، کتنی محبت کرتا تھا، بکریاں چرا کر کے لاتا تھا، دودھ دوہتا تھا، پہلے اپنے ماں باپ کو پلا دیتا تھا، اس کے بعد اپنے بال بچوں کو دیتا تھا۔ ایک دفعہ بہت دیر میں بکریاں لے کر کے آیا، میرے ماں باپ سو چکے تھے، میرے بچے بھوک سے بلک رہے تھے، میرے معبود تجھے علم ہے، لیکن میرے ماں باپ سو چکے تھے، جگاؤں تو کہیں نیند میں خلل نہ ہو۔ رات بھر میں ان کے بستر کے پاس کھڑا رہا کہ یہ اٹھے اور میں ان کو دودھ دے دوں۔ جب تک وہ لوگ جاگے نہیں اور دودھ نہیں دے دیا، میرے بچے بلکتے رہے، میں نے ان کو دودھ نہیں دیا۔ اے اللہ میرا یہ عمل اگر خالص تیرے لیے تھا تو چٹان کو ہٹا دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے چٹان کھسکا دی۔ تو دعا کے اندر وسیلہ دعا کو مؤثر بناتی ہے، لیکن وسیلہ کس چیز کا لینا یہ رسول بتائیں گے۔ رسول نے کیا فرمایا کہ اللہ کے اسماء حسنہ کا وسیلہ یا اپنے کسی نیک عمل کا وسیلہ۔ جیسے آپ نے قرآن پڑھا، قرآن پڑھنے کے بعد کہ اللہ میں نے رات میں جاگ کر کے تیرا یہ کلام پڑھا ہے، اگر خالص یہ تیرے لیے میں نے کیا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ میرا فلاں کام بنا دے، مجھے یہ بیماری لاحق ہے، فلاں کو یہ بیماری لاحق ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس بیماری کو دور فرما دے۔ دعا کے اندر تاثیر پیدا ہو جاتی ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں کہ اے اللہ اگر یہ 2 رکعت نماز جو میں نے تیرے لیے پڑھی ہے خالص تجھے خوش کرنے کے لیے میں نے کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ میرا فلاں کام پورا کر دے۔ پورا ہو جاتا کام۔ جو کام کرنا وہ تو ہم کرتے نہیں ہیں، اللہ سے مانگنے کا ایک طریقہ ہے۔ سچ یہ ہے وہ انداز طلب ہم میں نہیں ہے، سچ یہ ہے وہ انداز طلب ہم میں نہیں ہے۔ مانگو تو صحیح، اب بھی دعاؤں میں اثر ہے، مانگنے کا سلیقہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو اللہ کے اسماء حسنہ کا وسیلہ، اپنے کسی نیک عمل کا وسیلہ، اور کسی زندہ بزرگ آدمی کی دعا کا وسیلہ۔ جیسے جب قحط پڑ جاتا تھا، بخاری کی روایت ہے کتاب الاستسقاء کی، جب قحط پڑتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا محترم تھے ان کے پاس آتے اور کہتے چلو دعا کرو، تو حضرت عباس کے ساتھ سب دعا کرتے اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ پانی برساتا تھا۔ دیکھو کسی بزرگ نیک آدمی کی دعا کا وسیلہ، میرے لیے دعا فرما دیجئے۔
وسیلے کی یہ صرف 3 قسم بیان کی گئی، وسیلے کی چوتھی کوئی قسم نہیں ہے۔ مرے ہوئے بزرگوں کا وسیلہ، یہ جو ہم لوگ وسیلے لے رہے ہیں یہ سارے کے سارے ناجائز وسیلے ہیں، ان کا کوئی ثبوت قرآن اور حدیث میں نہیں ہے۔ وسیلے 3 ہی قسم کے، اللہ کے اسماء الحسنی کا وسیلہ، اپنے کسی عمل صالح کا وسیلہ، اور کسی زندہ نیک آدمی کی دعا کا وسیلہ۔ وجاہدوا فی سبیلہ کہا گیا، جد و جہد کرو اللہ کی راہ میں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ وسیلہ کے بعد جد و جہد کی بات کہی جا رہی، سیدھی سی بات ہے، جتنا زیادہ پانی کے اندر شکر ڈالو گے شربت اتنا ہی میٹھا ہوتا جائے گا، ہاں؟ تو جتنا زیادہ تم وسیلہ لوگے، جتنے زیادہ اچھے اعمال کرو گے، جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء الحسنی کا وسیلہ لوگے، جیسے پانی میں جتنا شکر ڈالو گے، کہتے جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا، ہاں؟ ایسے ہی جتنا اچھا عمل کرو گے اتنی ہی زیادہ تمہاری دعا قبول ہوگی۔ اچھے اعمال کرو، ان اعمال کے حوالے دے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعا سنے گا، قبول کرے گا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ ہوا یہ کہ حضرت آدم کے 2 بیٹے تھے، حابیل اور قابیل۔ قابیل کو حسد ہو گیا حابیل سے، وجہ یہ تھی کہ حابیل نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ایک اچھے میڈھے کی قربانی پیش کی۔ عبادتوں کے طریقے ہر نبی کی امتوں میں الگ الگ تھے، اس میں زیادہ زور قربانی کے اوپر تھا۔ شریعت محمدیہ میں زیادہ زور کس عبادت کے اوپر ہے؟ توحید کے اوپر اور نماز کے اوپر۔ ایسے ہی حضرت آدم کی شریعت میں سب سے بڑی عبادت کیا مانی جاتی تھی؟ قربانی۔ اور قربانی کیسی ہوتی تھی؟ اسے لے جا کر کے ایک بلند جگہ پر رکھ آتے تھے، جس کی قربانی قبول ہوتی تھی آسمان سے آگ آتی تھی اور جلا جاتی تھی، پتہ چل جاتا تھا کہ وہ قربانی مقبول ہو گئی۔ وہ طریقہ بعد میں ختم ہو گیا۔ قربانی کی قبولیت کا یہ انداز تھا۔ تو حابیل نے بھی اور قابیل نے بھی، دونوں نے اللہ کے حضور قربانی پیش کی۔ اس نے اپنے بھیڑوں کے ریوڑ میں سے ایک بہترین میڈھا چوائس کیا، منتخب کیا اور اللہ کے حضور پیش کیا۔ اور قابیل نے کیا کیا؟ اپنی کھیتی میں سے چند بالیاں لے جا کر کے اللہ کے حضور پیش کی۔ آسمان سے آگ آتی ہے اور اس میڑھے کو جلا جاتی ہے۔ اس کو حسد ہو گیا کہ میری قربانی کیوں قبول نہیں ہوئی، اس کی قربانی کیوں قبول ہوئی؟ اللہ فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، آپ بیان کر دیجئے میرے رسول آدم کے 2 بیٹوں کا واقعہ حق کے ساتھ۔ حق کے ساتھ بیان کرنے کے لیے کیوں کہا گیا؟ بتایا گیا کہ تاریخی واقعات جب بیان کیے جائیں تو توڑ مروڑ کر کے نہیں، بلکہ تاریخی واقعات کو سچائی کے ساتھ بیان کیا جائے۔ یہ قرآن نے تعلیم دی ہے کہ تاریخی واقعات کو توڑ مروڑ کر کے مت بیان کرو، سچائی کے ساتھ تاریخی واقعات بیان کرو۔ کیا واقعہ ہوا؟ اذ قربا قربانا، دونوں نے قربانیاں پیش کی۔ فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، ایک کی قربانی قبول ہوئی دوسرے کی قبول نہیں ہوئی۔ قال انما يتقبل الله من المتقين، کہا کہ قربانی اللہ ان کی قبول کرتا ہے جن کا جذبہ صادق ہوتا ہے، جو خالص نیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں قربانی کرتے ہیں۔ تو اب اس عید الفطر کے بعد عید الاضحیٰ آنے والی ہے، تو کس طریقے کی قربانی آپ لائیں گے؟ جیسے حابیل لائے تھے، اچھا بکرا، اچھا بیل، اچھا میڈھا، اللہ کی راہ میں قربانی کرو تو حابیل جیسی قربانی کرو، اور اس کے پیچھے تقوی ہونا چاہیے۔ تعالیٰ انما یتقبل اللہ من المتقین، آپ کا جذبہ خالص ہونا چاہیے، قربانی قبول ہو جائے گی۔ قربانی کیسے قبول ہوگی؟ یہ 2 چیزیں ہونا، اپنا بہترین مال اللہ کی راہ میں پیش کرو اور جذبے دل کے خلوص کے ساتھ، یہ 2 چیزیں ہو جائے قربانی قبول ہو جائے گی۔ تیسری چیز یہ معلوم ہوئی کہ اس حسد نے قابیل کو کہاں تک پہنچا دیا؟ قتل تک پہنچا دیا، اپنے بھائی کو قتل کر دیا اس نے۔ حسد بہت بری بلا ہے، حسد بہت خطرناک شے ہے۔
تو ایک تو یہ تاریخی واقعہ بیان کرو تو پوری سچائی کے ساتھ، اللہ کے حضور کوئی قربانی پیش کرو تو دو چیزیں، ایک تو خالص نیت اور دوسرے بہترین مال اللہ کی راہ میں دو، اور تیسرے حسد سے بچو، اس لیے کہ حسد بہت خطرناک بیماری ہے، یہ آدمی کو قتل تک پہنچا دیتی ہے۔ اس کے بعد ایک بڑی عجیب بات فرمائی جا رہی ہے کہ یہ دنیا میں جہاں بھی بڑے فسادات رونما ہوتے ہیں، اس کا سرچشمہ کدھر ہے معلوم ہے؟ منبع کدھر ہے؟ مصدر کدھر ہے؟ قرآن حکیم بیان فرماتا ہے کہ کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها اللہ، جب بھی ان یہودیوں نے لڑائی کی آگ بھڑکانی چاہی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آگ کو بجھا دیا۔ یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ دنیا میں فتنہ و فساد پھیلانے میں سب سے پیش ہیں، اور انہوں نے پوری دنیا کے اندر فتنہ پھیلانے میں زبردست رول ادا کیا ہے، اور اس فساد کو پھیلانے کا ٹھیکہ ابلیس نے انہی کو دے رکھا ہے کہ تم پوری دنیا کے اندر فتنے پھیلاتے رہو۔ دوسری جنگ عظیم جو ہوئی ہے، جانتے ہیں دوسری جنگ عظیم جس میں لاکھوں لوگ مارے گئے، اس کی بنیاد کیا تھی؟ یہ انگلستان اور امریکہ کے جو یہودی سرمایہ کار تھے، ان کی سازشوں کی وجہ سے یہ دوسری جنگ عظیم وجود میں آئی ہے جس میں لاکھوں لوگ مارے گئے۔ تو دوسری جنگ عظیم کا سبب انگلستان اور امریکہ کے یہودی سرمایہ کار تھے، ان کی سازشیں تھیں۔ اس کے بعد 45 سال تک امریکہ اور روس کے درمیان جو سرد جنگ رہی، امریکہ اور روس کے درمیان 45 سال تک سرد جنگ جو قائم رہی، اس کی بنیاد یہی یہودی تھے۔ اس کے بعد عربوں میں اور اسرائیلیوں میں جو 2 مرتبہ لڑائیاں ہوئی ہیں جس میں بہت سارے لوگ مارے گئے، اس کی بنیاد یہی اسرائیلی جارحیت تھی۔ تو دنیا میں کہیں بھی کوئی فتنہ وجود میں آتا ہے، دیکھا جائے تو بیک گراؤنڈ میں یہی اللہ کی مبغوض قوم جس کو اللہ نے مغضوب علیہم کہا ہے، اس کا ہاتھ ہوتا ہے۔ یہ تو کہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم ہو جاتا ہے کہ بعض فتنوں کو اللہ بجھا دیتا ہے، ورنہ یہ تو پوری دنیا کو آگ لگانے پر تلے ہوئے ہیں۔ نہ جانے کس خمیر کے بنے ہوئے ہیں، نہ جانے ان کی فطرت کس طریقے کی ہے، یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے علاوہ کوئی اس دنیا میں رہے۔ سچ مچ اللہ نے فرمایا اطفاہ اللہ، اللہ بجھا دیتا ہے اس آگ کو۔ اگر بجھا نہ دے اپنی رحمت سے آگ کو تو یہ پوری دنیا